کا ہمارا موضوع ہے عقیقہ. اس پر انشاءاللہ حضرت سے ہم گفتگو کریں گے. حضور اسی طرح ہم روزانہ ایک موضوع رکھتے ہیں اور اپنے تشریف لانے والے عالم دین سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ابتدا میں جو قرآن مجید کی آیا مبارکہ کا اللہ حصہ تلاوت کیا، سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ جی اسوۃ حسنہ، جی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بے ہے. شک بے شک. اور یہ میری بات یاد رکھنا، جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ہم سنت بولتے ہیں، اللہ بے شک. چاہے وہ فرض جی ہے یا واجب ہے جی یا وہ سنت موقدہ ہے یا جی غیر موقدہ جی. ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ کا عمل ہے. سبحان اللہ. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید فرمائی جی وہ فرض کے زمرے میں آ گیا، سبحان اللہ. جس کی کم تاکید فرمائی وہ واجب کے واجب. زمرے میں آ، جو اس سے کم وہ سنت موقدہ میں، اس سے کم وہ سنت غیر موقدہ، سبحان اللہ. جو اس سے کم وہ مستحبات میں آ جاتا سبحان ہے، نفلی عبادت جی میں آ جاتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، جی مجھے آپ کی آج کی یہ نشریات کا جو آپ نے موضوع چنا ہے جی جی بڑا پسند آیا ہے، سبحان اللہ. ماشاء کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پرفتن دور میں میری ایک سنت کو اللہ زندہ کرے سبحان گا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا سبحان اللہ ثواب عطا سبحان فرمائے اللہ. گا. بے شک بے شک. تو یہ ایک ایسی سنت ہے جو تقریباً آج ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے, صحیح فرما رہے ہیں. اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جی اور اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا اس سبحان. کی وجہ کیا ہے، جی جی وجہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا اللہ کہ ہم سرکار کے نقش قدم پر چلیں. اللہ اکبر. جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، جی ہر وہ کام جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا، شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا. بس صحیح یہ پکی بات یاد صحیح. رکھو. اور جو کام غلطی کے طرف، جی. جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اس میں شیطان ہمیں تھبکی لگاتا ہے اور لگا. اور کرو. میں قرآن پاک کا حوالہ بھی عرض کرتا ہوں. جی جی قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. اپنی زبان میں کیا کہتا ہوں؟ جی میں کہتا ہوں نوٹوں کو آگ لگانا. اللہ صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما. یہ دولت کو آگ لگانا ہے. جی اب ایک بندہ نوٹوں کو آگ لگا رہا ہے، جی ہزاروں روپیہ ناچنے گانے والے پر پھینک رہا ہے، جی. اس سے کہو بھائی مسجد کے لیے 1000 روپیہ دے دو. اللہ اس بڑی کے بات. کلیجے پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، صحیح ایک دم لال پیلا ہو جائے گا. صحیح. یار پتہ نہیں ہم نے رات روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، مانگنے کے لیے آگے ہیں. آگے یعنی اسی جیب سے ہزاروں روپیہ جلنے کے لیے نکل رہا ہے، ہزاروں روپیہ ناچ گانے کے لیے. اور جب مسجد کے لیے مانگا، ایک دم اللہ صحیح. خوف آ گیا کہ اللہ. ہائے میں غریب ہو جاؤں گا. صحیح. میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا رہا. جی حضرت صاحب ہمارے ریلوے میں ایسے ایسے ملازمین ادھر تنخواہ لیتے، ساری کی ساری جوئے میں آ جاتے. اللہ یار ساری تنخواہ جوئے میں آ رہے ہیں، اس وقت خیال نہیں آ رہا سارا مہینہ کہاں سے کھائیں گے. اللہ. اور اس سے کہو بھائی یہ 5 روپے مسجد کے لیے دے دو، نہیں. ایک دم گلے پڑ جاتے ہیں. پریشان یہ ہو کیا جائے. ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ یہ سب شیطانی چال ہے. صحیح ہے. میں اب ایک مثال عرض کروں گا، جی. میرے ناظرین چاہے برا محسوس کریں. اللہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم عقیقہ کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے. صحیح. میں کہتا ہوں سالگرہ منانے کے لیے ہر سال پیسے نکل آتے. صحیح ہے. حالانکہ سالگرہ کا ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ہم تو خوشیاں مناتے ہیں. اللہ جی جی میرا بیٹا 1 سال بڑا ہو گیا ہے، خوشی منا رہے ہیں. جی. حقیقت میں دیکھا جائے اس کی زندگی میں 1 سال کی عمر اللہ کم ہو ہو گئی. گیا ہے. صحیح. یہ تو ہمیں لمحہ فکر دیا ہے. جی جی ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، تاڑیاں منا رہے ہیں.
بچہ جتنی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ جب موت کا وقت آ جاتا نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے. جی موت ایک مقرر وقت ہے. بے شک جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی اس کی بلکہ جب اس کا نطفہ قرار پاتا ہے جی تو فرشتہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. صحیح اس کی زندگی کتنی، اس نے کھانا کتنا، پینا کتنا. صحیح اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے بندے کومے میں چلے جاتے ہیں، صحیح کئی کئی مہینے کھاتے ہی کچھ نہیں ہے، جی صرف سانس لے رہے ہیں. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ اپنی روٹی پوری کر چکے ہیں، پوری کر سانس ابھی باقی. باقی ہیں. اللہ بڑی بات حضرت. زندگی کے جو ایک ایک لمحہ ہے وہ لکھا گیا ہے. ارے ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹا سال بڑھ گیا ہے. سال بڑا نہیں، اس کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا ہے. یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ موت کے اتنا قریب ہو گیا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اور عقیقے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں اب آپ جی کو اس کی حقیقت بتلانے لگا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ اس کا لغوی معنی ہے جی یہ قربانی کرنا، قربانی یعنی کرنا. کاٹنا، جی جی جس کو کاٹنا کہتے ہیں. صحیح تو شریعت میں جب کوئی بچی یا بچہ رب تعالیٰ عطا فرمائے صحیح تو اس کے شکرانے میں جانور ذبح کرنا، اس کو جی عقیقہ کہتے ہیں. سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ جو ہے جی یہ گروی ہوتا ہے. اللہ صحیح بچہ گروی ہوتا گروی ہے. ہوتا ہے. اور جب تم اس کے نام پر عقیقہ کرتے ہو جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی پرورش میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اور اس کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. صحیح میں یقین جانوں اللہ دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، بچہ بیمار ہو جائے اللہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. جی اور اگر تم یار خوش دلی سے عقیقہ کرو، سبحان کیا اللہ پتہ اللہ تعالیٰ تیری آنے والی مصیبتوں کو ہی ٹال دے، سبحان اللہ بچے کو بیماریوں سے. سبحان آپ کے یہاں میں نا ایک بڑی پیاری سی بات آپ کو بسم اللہ بتلاؤں. بسم اللہ یہاں یہ شادرے میں نا جی اسی شادرے میں نین سخ ایک جی ہے. جی جی آج سے تقریباً یوں سمجھے کوئی 50-55 سال پہلے کی بات جی ہے. تو ہم نے یہاں کچھ کاروبار شروع کیا تو جی ایک وہاں پر لوہار تھا، جی اس کے پاس ہم کام کروانے جاتے تھے. صحیح تو ایک دن لوہار میں نے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے کبھی ڈاکٹری دوائی نہیں کھائی. میں نے کہا حضرت صاحب آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کہتا ہوتا ہوں. میں پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں میری بیماری کتنے پیسے لینے والی ہے، میں اللہ اتنے پیسے مسجد میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ اللہ شفا دے دیتا. سبحان اللہ یا تم رب کے راستے میں سبحان خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایک تو غریب نہیں ہوتا، اللہ اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جن اللہ سے اس کا وہمہ گمان بھی نہیں حضور ہوتا.